یہ ہے اجازی افیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاری دیکھنے کو ملے گی۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ صدق الله مولانا العظيم۔ وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ محنت کی نظر اہل قرآن کی شان پیدا کر، محنت کی نظر اہل قرآن کی شان پیدا کر، بے فکری و فکر میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس ذہن خود بنا اپنا، نہ ہو ماحول سے مایوس ذہن خود بنا اپنا، نئی آندھی نئی کشتی نئے طوفان پیدا کر۔ مزہ ہے مر جینے کا انہی رحمتوں کے دامن میں، مزہ ہے مر جینے کا انہی رحمتوں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر۔ سبھی احباب ایک مرتبہ محبت، اخلاص نیت، دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ حضرات علماء کرام وحفاظ وقراء عظام، میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہم جس جگہ بیٹھے ہیں یہ جگہ اپنے وجود کے لحاظ سے ظاہر میں گرچہ چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ سے شروع میں عرض کروں، کوئی گھنٹوں کی تقریر نہیں ہو رہی، منٹوں میں کام سمجھنا ہے۔ ہمارے محترم و مکرم حافظ و قاری سرفراز عالم صاحب کا اخلاص کہ ان کے حکم پر میں آپ کے درمیان موجود ہوں۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ مجمع بہت بڑا ہونا چاہیے، جگہ بہت بڑی ہونی چاہیے، آدمی کی نیت کشادہ ہونی چاہیے۔ ہر جگہ ایک دم سے دارالعلوم، مظاہر علوم اور ندوۃ العلماء نظر نہیں آیا کرتا، سب کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ میں شروع میں ذہن صاف کر رہا ہوں، شروع میں ہر کام کی ایک ابتدا ہوتی ہے۔ بچہ ہے، اللہ جب امید عطا کرتا ہے، تھوڑا وقت اور بڑھا، تھوڑا وقت اور بڑھا، تھوڑا وقت اور بڑھا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک قطرے سے ایک وجود عطا کر دیا۔ اللہ نے ایک قطرے سے، اور قطرہ بھی کیسا ناپاک
کہ اگر لگ جائے کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اگر ایک جاہل گوار ناتوا نادار آدمی سے بھی اگر پوچھے کہ صاحب ایسا ہو گیا تو بھاگ سے آپ کو فتویٰ دے دے گا ناپاک ہو گئے، کپڑا بھی دھو اور نہاؤ. بولو ایسا موٹا مسئلہ اور موٹا فتویٰ ہے کہ ایک نادار آدمی ہی جاتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس طرف ذہن لے کر کے جائیں. آپ یہ نہ سمجھے کہ ظاہر ہے کوئی بہت بڑی جگہ، ایسا نہیں. ہر چیز کی، ہر کام کی ایک ابتدا ہوتی ہے، ابتدا ہے. اللہ نے ہمت دی، اللہ نے حوصلہ دیا، اللہ نے ایک ارادہ اور میدان عطا کیا، بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ ایک دن سے انشاءاللہ کشادگی عطا کرے گا. چھوٹا سا بچہ ہے، ناپاک کچرا ہے، اللہ نے وجود عطا کیا، آنکھ بنی، ہاتھ بنا، پاؤں بنا، سر بنا، ناک بنی، پیٹ بنا، آنکھیں بنی، انگلیاں بنی. بولو یہ ساری کی ساری ترتیب اللہ نے رکھی کے لیے رکھی. میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ رہا جو سمجھ میں آنے والی نہیں، سمجھ میں آ رہی نا. یہ ساری ترتیب سارا نظام اللہ نے قائم فرما دیا، مگر کب؟ جب مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا تو وہ قطرہ ایک وجود میں آئے گا، اور جب وہ قطرہ وجود میں آئے گا تو ایک بڑا خوبصورت جسم تیار ہوتا ہوا نظر آئے گا. یہ جگہ اور یہ فکر جب جڑی تو انشاءاللہ یہی ایک دارالعلوم بنتا ہوا نظر آئے گا. آج چھوٹی سی شکل ہے، آج یہ جگہ ایک محدود نظر آ رہی ہے. اللہ اس کا فیض بھی لامحدود بنائے گا اور یہ جگہ بھی انشاءاللہ ایک دن کشادہ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر نظر بد سے اس کی پوری حفاظت فرمائے. اللہ خوب ہمت اور حوصلہ پشت پناہی عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جگہ چھوٹی بظاہر نظر آ رہی ہے، مگر یہ جگہ اللہ کی نظر میں بہت بڑی ہے. میں نہیں کہتا، حضرات علماء کرام موقر موجود ہیں. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم سب سے آقا و محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن سیکھا جاتا ہے، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، وہ جگہ آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو ایسے نظر آتی ہے جیسے رات کی گھٹا توپ اندھیری میں دنیا میں رہنے والے، سرزمین پر بسنے والے انسانوں کو آسمان پر تارے نظر آتے ہیں. ایسی چمکدار یہ جگہ ہے جو ہمیں چھوٹی نظر آ رہی ہے. ہماری نظر چھوٹی تو ہمیں چھوٹا ہی نظر آئے گا. ہم اس کی بلندی کو نہیں پہچانتے، ہم اس کے مستقبل کو نہیں پہچانتے، ہم اس کے غیب کو نہیں پہچانتے، ہم اس کے فیض کو نہیں پہچانتے، ہم اس کی وفات کو نہیں پہچانتے. اللہ نے اس جگہ کی نظر میں، اللہ نے اس جگہ میں کتنی بلندی رکھی ہے. اللہ اس کا فیض کہاں تک پہنچائے گا. اللہ خوب مقبولیت عطا فرمائے. عزیزان گرامی، مجھے چند باتیں کہنی ہیں، آپ بہت دھیان سے سنیں گے. انشاءاللہ سنیں گے نا، اور انشاءاللہ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ جو باتیں ہوں گی وہ کوئی قصے کہانیاں اور لطیفے نہیں ہوں گے، کوئی ڈرامہ نہیں ہوگا، وہ واقعیتاً ہوگا. ہمیں انشاءاللہ اپنے ذہنوں میں بسا کر عمل کی نیت کرنی ہے. زیادہ وقت میں انشاءاللہ آپ کا نہیں دوں گا. میں قرآن مقدس کی چند آیات سورہ بقرہ کے شروع سے پڑھی اور تھوڑا سا میں نے سورہ حشر میں سے پڑھا اور تھوڑا سا درمیان میں سے پڑھا. بس اسی کے ذیل میں چند باتیں مجھے عرض کرنی ہے. اللہ مجھے صحت گوئی عطا فرما دے. اللہ ہم سب کو 100% عمل کی مکمل توفیق عطا فرما دے. بزرگوں، یہ بچہ جس نے آج قرآن کریم مکمل کیا ہے، یہ بہت بڑی ضمانت اپنے سینے میں لے چکا ہے. یہ اللہ کی رحمت کے قریب ہو چکا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی کا گارنٹر بن چکا ہے. یہ اپنے خاندان کا گارنٹر بن چکا ہے. یہ اپنے والدین کی نجات کا سامان بن چکا ہے اگر اس نے اپنا راستہ صحیح رکھا.
یہ قرآن بہت بڑی ضمانت ہے۔ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن کو محفوظ کر لیا، جس نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اسے ایسا رتبہ، ایسا درجہ، ایسا مرتبہ عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے فرمائے گا، او میرے حافظ، اپنے خاندان سے ایسے 10 لوگوں کو جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ اور جنت میں داخل کر کے۔ ایسا نازک وقت ہوگا، ایسا نازک وقت ہوگا، اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہوگا، سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے کتب، سارے بزرگ، ساری کائنات پریشانی کے عالم میں ہوگی، نبیوں کو بھی پسینہ ٹوٹ رہا ہوگا، ہر امت اپنے نبی کے پاس جائے گی، اے نبی ہم نے دنیا میں آپ کی مانی ہے، اے نبی ہم نے دنیا میں آپ کی اتباع کی ہے، آج اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہے، ہمیں اللہ کے یہاں سے معافی دلا دو۔ ان کا نبی کہے گا، آج میری بھی مجال خداوند قدوس کی بارگاہ میں حاضر کی نہیں ہے، آج مجھے بھی پسینہ ٹوٹ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو خداوند قدوس میری زندگی کی کوئی بدعمالی ایسی پکڑ لے کہ جس کو میرے منہ پر مار دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے، کہاں سے تو سفارش بن کر کے آیا ہے، کہاں سے تو زمان کی بن کر کے آیا ہے۔ ہر نبی اپنی امت کو یہی جواب دے گا، سب لوگ جمع ہو جائیں گے، سارے نبیوں کا ایک متفقہ فیصلہ ہوگا کہ چلو آج اپنے باپ آدم کے پاس چلتے ہیں۔ کن کے پاس؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام، ساری کائنات کے باپ ہیں، بہت بڑا بہت پرانا نام ہے، سب نے سنا ہے، بڑا معروف نام ہے۔ سارے نبی متفق ہو جائیں گے، اپنی ساری امتوں کو اکٹھا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جواب ذہن میں بسا لینے والا ہے، اسی سے نبی کی نبوت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی سے نبی کا مقام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی سے ہمارا اپنا مقام بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی سے نبی کی عظمت و رفاقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سارے کے سارے نبی حضرت آدم کے پاس، اپنے ابا کے پاس جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم کہیں گے، او لوگوں، او نبیوں، سنو، آج میں بھی پریشانی کے عالم میں ہوں، کہیں خدا میرا وہ گناہ کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے کہا تھا، او آدم اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کو مت چھو لینا، اس درخت کو مت کھا لینا۔ شیطان نے مجھ سے وہ کام کرایا اور مجھے وہ درخت کھلا دیا، مجھے اس کا وہ ذائقہ چکھا دیا، جس کی وجہ سے میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہوا اور مجھے جنت سے بھی نکالا۔ کہیں ایسا نہ ہو آج میرا پروردگار میرے اس گناہ کو مجھے یاد دلا دے اور ساری کائنات کے سامنے مجھے ذلیل کر دے۔ کہیں ایسا نہ ہو میرا خدا آج مجھے اپنی پکڑ کا الزام نازل کر دے، آج میرا خدا کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میری مجال آج خدا کی بارگاہ میں جانے کی نہیں ہے۔ کیسے ہو، کیسے بات بنے، کیسے معافی ملے، کیسے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو، کیسے جنت کا دروازہ دیکھنے کو ملے، کیسے اللہ ہم سے راضی ہو، سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت آدم کہیں گے، سمجھ میں بات آتی ہے، اگر بات بنے گی تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بنے گی۔ چلو ہم سب اکٹھا ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سارے کے سارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ساری کائنات کو لے کر کے آئیں گے۔ میرے آقا بھی کیسے ہمارے لیے دعا کریں گے، سجدے میں گریں گے۔ کیسے؟ مقصد میرے کہنے کا یہ ہے، ایسے نازک وقت میں جب اللہ کا غصہ بھڑک رہا ہوگا، نبی پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ایسے نازک وقت میں اس حافظ قرآن کو بلا کر یہ کہنے، او میرے حافظ، آج تیرا مقام میرے یہاں یہ ہے کہ تو 10 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کرا دے۔ بولو کتنا بڑا مرتبہ ہوگا؟ ہوگا مرتبہ؟ نہیں ہوگا نا؟ اور اس بات اور کہہ دوں، میں کثرت سے اس بات کو بولا کرتا ہوں، اللہ کے 99 نام ہم نے سنے، اللہ کے سنے ہیں تو بولیے، نہیں تو مت بولیے۔
اللہ کے 99 نام سنے ہیں، ان 99 ناموں میں سے اللہ کا ایک نام حافظ ہے۔ کیا نام ہے؟ جب یہ سورہ بقرہ، سورہ فاتحہ، ساری سورتوں کو یاد کرتا ہوا قرآن کریم مکمل کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرماتا ہے او میرے بندے جنت ہی دوں گا اور تجھے نور کے پہاڑوں کی سیر و تفریح عطا کروں گا، نور کے ممبروں پر بھی دکھاؤں گا، وہ سارا مقام و مرتبہ تیرا حق اور سچ ہے، ایسا تاج بھی پہناؤں گا کہ جس تاج کی چمک کو دیکھ کر سارے ملائکہ، سارے فرشتے فخر کرتے ہوئے یہ کہیں گے اے اللہ یہ کون سی قوم کا نبی ہے، یہ کون سی قوم کا نبی ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ کسی قوم کا نبی اور رسول نہیں ہے بلکہ یہ میرے حافظ قرآن کا باپ ہے۔ آج اس کو ایسا تاج عطا کیا گیا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مدھم پڑ جائے گی، سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مات پڑ جائے گی، اور اس تاج کی چمک ایسی بہترین اور روشی اور خوبصورت شاندار چمک ہوگی، سارے کے سارے انعام تو اللہ اس کو عطا کرے گا۔ اللہ دنیا میں بھی بہت سی نعمتیں عطا کرے گا۔ کیسی نعمت؟ اگر باپ بھی ہے وہ بھی حافظ صاحب کہہ رہا، دادا ہے وہ بھی حافظ صاحب کہہ رہا، ماموں ہے وہ بھی حافظ صاحب کہہ رہا، بوڑھی دادی وہ بھی حافظ قرآن کہہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے او میرے بندے جب تو نے میری کتاب کو اپنے سینے میں رکھا ہے، جب تو نے ایک ایک حرف کو یاد کیا ہے، او میرے بندے یہ پہلا انعام میں تجھے یہ عطا کروں گا، اپنے 99 ناموں میں سے ایک نام عطا کر دوں گا۔ وہ نام کون سا ہے؟ حافظ۔ بولو حافظ کے معنی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا۔ حافظ کے معنی حفاظت کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 99 ناموں میں سے اپنے 99 ناموں میں سے ایک نام عطا کر دے گا۔ جھوٹی سچی پارٹیاں ہیں، کوئی بھی سطح میں آ جائے اور اپنا جھنڈا دے دے، بڑے فخر سے لگاتا، چھت پہ بھی لگاتا، گاڑی پہ بھی لگاتا ہے، بولو لگاتا کہ نہیں لگاتا؟ کیا میں فلاں پارٹی کا سدسیہ ہوں، ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا کون احکم الحاکمین ہوگا؟ اللہ سے بڑا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ زمین کا بھی مالک، اللہ چاند کا بھی مالک، اللہ سورج کا بھی مالک، اللہ رات کا بھی مالک، اللہ دن کا بھی مالک، اللہ پہاڑوں کا بھی مالک، اللہ دریاؤں کا بھی مالک، اللہ پیڑ پودوں کا بھی مالک، اللہ آسمان کا بھی مالک، اللہ زمین کا بھی مالک، اللہ موت کا بھی مالک، اللہ زندگی کا بھی مالک، اللہ دنیا کا بھی مالک، اللہ آخرت کا بھی مالک، اللہ جنت کا بھی مالک، اللہ جہنم کا بھی مالک، اللہ ساری چیزوں کا مالک ہے۔ یہ سب کا سب ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اس کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس کو اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اللہ جب چاہے سورج کو بے نور بنا دے، اللہ جب چاہے سورج کو چمکا دے، اللہ جب چاہے شام کو بے نور بنا دے، اللہ جب چاہے شام کو بے نور بنا دے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جب چاہے بارش عطا کر دے، اللہ جب چاہے دھوپ عطا کر دے، اللہ جب چاہے گرمی عطا کر دے، اللہ جب چاہے ٹھنڈ عطا کر دے۔ تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سب کا سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے قبضے کو۔ اللہ نے کسی کو اٹھانے کی سوچ لی ہے، کوئی گرا نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے کسی کو گرانے کی سوچ لی ہے، کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ جب تک بلائے جی رہا ہے، اور اللہ جب بلائے خاموش ہو کے پڑ جاتا ہے۔ ہم نہیں روک، مل کر کے بھی نہیں روک سکتے ہیں۔ الغرض یہ قرآن کریم ہے، اس کی اتنی عظمت، اس کی اتنی برکت۔ اس بچے نے اس قرآن کریم کو حفظ کیا، اس بچے نے اس قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ مجھے ایک ذرا سا واقعہ یاد آیا۔ لکھنؤ کی سرزمین پر منشی نور کشور، کیا نام بولا میں نے؟ ایک ہندو پریس والا تھا، ہندو پریس والا، چھپائی کا کام، پرانے زمانے کی بات ہے۔ تو منشی نور کشور غیر مسلم نام سے پتا رکھا، اس کی بڑی پریس تھی۔
اور اس میں جو طریقے ہوتے ہیں، پہلے کاغذ پہ کتابت ہوتی ہے، پھر پتھر کی سل ہوتی ہے، اس کا عکس اس پہ پڑتا ہے، پھر کاغذ پہ چھپائی ہوتی ہے، یہ سارے طریقے ہیں۔ یہ غیر مسلم تھا، مگر اس کی ایک عادت تھی کہ جب چھپائی کا کام کرتا تھا تو پہلے وضو کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ پہلے وضو کرتا تھا، اور اس کی پرہیز کے اندر جتنے بھی آدمی کام کرتے تھے اتنے بڑے اہتمام سے سب مسلمانوں کو رکھا تھا، اور سب کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جب پرہیز سے آؤ تو پہلے وضو کرو۔ یہ غیر مسلم، اس کا یہ عمل برابر جائز تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کاغذ پہ کتابت ہو گئی، اس کا عکس فلم پر آ گیا، اب جب کوئی دوسری کتاب اس سے لگتی تھی تو لازمی بات ہے اس پتھر کی فلم سے پہلے وہ دھونا پڑتا تھا۔ شادی پرہیزوں کا مسئلہ ہوتا تھا، تو جب وہ پرہیز دھلا کرتی تھی، وہ پتھر کی فلم دھلا کرتی تھی، تو یہ اس کا پانی اپنے نوکروں سے کہہ رکھا تھا کہ گھڑوں کے اندر بھر لیا کرو، نالی میں، راستوں میں، پیروں میں مت ڈالا کرو، اس پانی کو گھروں میں بھر لیا کرو، اور بعد میں اس کو لے جا کر ندی میں ڈال دیا کرو۔ ایسا ہی ہوتا رہا، ایک زمانہ گزر گیا۔ اور دوسری بات، اس کی ایک عادت اور تھی کہ دینی کتابوں کی چھپائی کرتا تھا، باقی ادھر ادھر کی کتابوں کی چھپائی یہ نہیں کرتا تھا۔ قرآن شریف یا دین کی چھپائی اپنے آپ بھی باوضو، اور کاریگروں سے بھی کہتا تھا باوضو رہو۔ سید نظر زیدی یہ بھی لکھنؤ کے رہنے والے تھے، یہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے تک مجھے یہ نول کشور مجھے دکھائی نہیں دیا، تو ان کا نواسا وہ میرا جاننے والا تھا۔ سید نظر زیدی کہتے ہیں کہ ان کا نواسا مجھے پہچانتا تھا، میں نے اس سے ملاقات، میں نے کہا بھائی نول کشور دکھائی نہیں دے رہے، کہاں ہے؟ تو کہنے لگا وہ میرے نانا، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور پھر اس نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ سنایا ان کے انتقال کا۔ کہنے لگا کہ جب میرے نانا کا انتقال ہوا تو ان کی ارتھی کو رکھا گیا، وہ جو ان کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کو لے جایا گیا، لکڑیوں کو اوپر رکھ دیا گیا، لکڑیوں کو جلانے کی حد تک انسان کوشش کی، لکڑیاں نہیں جلتی، بہت کوشش کی کہ ان کی لاش کو جلایا جائے، اور آپ بھی جانتے کیا ہوتا ہے، جلا کر کے راکھ پھینک دی جاتی ہے، اور ہڈیاں وہ سب سمندر میں ڈال دی جاتی ہے، اس کو پھول کہتے ہیں اپنی لغت میں، وہ سب کا سب بہا دیا جاتا ہے۔ تو بہت کوشش کی کہ ان کی لاش کو جلایا جائے، اور جیسے ہوتا ہے ویسے کیا جائے، مگر لکڑیاں جل کر کے نہیں دی۔ تو لکھنؤ میں رہنے والے جو پنڈت لوگ تھے منجروں سے، ان کو بلایا گیا، کہا صاحب یہ ایسے ایسے، اور معروف و مشہور آدمی کے پریس والے تھے، پریس والا آدمی تو ویسے بھی جانا پہچانا ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ صاحب بہت کوششیں کر لی، لکڑیاں بھی جلا لی، لیکن لکڑیاں آگ ہی نہیں پکڑتی ہیں۔ تو پنڈتوں نے اپنے ہاتھوں سے لکڑیوں میں آگ لگائی، لکڑیاں جلنے کا نام نہیں لیتی۔ تو ان پنڈتوں نے متفق ہو کر کے یہ کہا کہ یہ لاش جلنے والی نہیں ہے، لہذا اس کو گوم کی ندی کے اندر ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس لاش کو بہا دیا گیا۔ اس واقعے کو سنانے کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جسم کو، کہ جس دل کے اندر وہ جسم کے اندر وہ دل موجود کہ جس میں قرآن کی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی اس کی آگ سے حفاظت فرمائی۔ ذرا سا قابل غور بات یہ ہے، نسبت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، نسبت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ ایک اینٹ ہے، وہ بھی اسی کاریگر نے لگائی، وہ آپ نے اپنی بیت الخلا میں لگا دی، بولو اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے؟ وہی اسی بھٹے کی، اسی مٹی کی، اسی کاریگر کی، اور اسی بھٹے کی چھپی ہوئی اینٹ مسجد میں لگ جائے، بولو اس اینٹ کا مقام کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ اس اینٹ کا مقام اتنا بڑھا کہ اس اینٹ نے آپ کے جوتوں کو باہر نکال ڈالا۔ اس اینٹ کا مقام اتنا بڑھا کہ آپ ناپاک اس اینٹ
پر پاؤں نہیں رکھ سکتے ہیں، اس چیز کا مقام اتنا بڑا کہ آپ اس جگہ فالتو بکواس نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز کا مقام اتنا بڑا کہ آپ وہاں ظالم جلوس نہیں کر سکتے ہیں، اس چیز کا مقام اتنا بڑا کہ آپ وہاں جھگڑا فساد نہیں کر سکتے ہیں۔ جھگڑا فساد تو بہت دور کی بات ہے، آپ اونچی آواز سے بھی نہیں بول سکتے ہیں، اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اللہ کا گھر۔ اللہ کا اسی سے آپ کا گھر بنا، مگر نسبت اللہ کے گھر سے جڑی تو اس چیز کا مقام بڑھ گیا۔ وہاں آپ نے پاؤں رکھا اور یہاں آپ نے پیشانی کو رکھ دیا، وہاں آپ نے سر کشی کی اور یہاں آ کر سر کشی کی معافی مانگی۔ اللہ سے کہا اللہ میں تیرے گھر میں آ گیا ہوں، اللہ تیرا پترا تیرے گھر میں آ چکا ہے، اللہ تیرا نافرمان تیرے گھر میں آ چکا ہے۔ یہاں آپ اللہ سے اپنی نافرمانی کی، اپنی گستاخی کی توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ یہ چیز اللہ کے گھر سے لگی تو اس کا مقام بڑھ گیا۔ بولو بڑھا کے نہیں بڑھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دکھا دیا، یہ بتا دیا، رہتی دنیا کو یہ بتا دیا کہ جس سینے میں اللہ کے کلام کی محبت موجود ہے، اللہ کا کلام تو موجود نہیں ہے، کیا موجود ہے؟ ایشور غیر مسلم، اللہ کے کلام کی محبت موجود ہے، لیکن اللہ کے کلام کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کی جسم کو آگ کے حوالے نہیں کیا۔ قرآن فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کا اتارنے والا وہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بھی وہ ہے، اس کا جبر بھی محفوظ، اس کا زیر بھی محفوظ، اس کی آیات بھی محفوظ، اس کی صورت بھی محفوظ۔ اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ جس کے سینے میں یہ قرآن ہو قسم خدا کی وہ بھی محفوظ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں، دنیا والے اسے ملا کہیں، دنیا والے اسے ذلیل نظروں سے دیکھیں، ارے یہ دنیا والوں کی نظر سے بلند نہیں ہوگا، اسے تو اللہ نے بلند کر دیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اسے تو اللہ نے آخرت کی بادشاہت عطا کر دی، اسے تو نبی کی وراثت عطا کر دی ہے، اسے تو لوح محفوظ کی امانت عطا کر دی ہے، اللہ نے تو اس کو اپنا نام عطا کر دیا ہے۔ ہم اسے ملا کہہ لیں، ہم اسے کچھ کہہ لیں، اللہ کی نظر میں یہ حاصل ہو چکا ہے، اللہ تو اسے اپنا نام دے چکا ہے، اللہ تو اسے اپنا قرب ادا کر چکا ہے، اللہ اسے اپنی امانت دے چکا ہے۔ اللہ نے وہ امانت دی جس کو آسمانوں نے سنبھالا، اللہ نے وہ امانت دی کہ جس کو سورج نے سنبھالا، اللہ نے اسے وہ بڑی امانت دی کہ جس کو پہاڑوں نے سنبھالا، اللہ نے وہ بڑی امانت دی کہ جس کو آسمانوں نے سنبھالا، اللہ نے وہ بڑی عظمت اور وہ بڑی امانت اس کو عطا کی کہ جس کو زمین نہ سنبھال سکی۔ چاند نے بھی انکار کیا، سورج نے بھی انکار کیا، زمین نے بھی انکار کیا، آسمان نے بھی انکار کیا، مگر میرے رب کا اختیار اتنا بڑا ہے کہ آقا کے سب سے امت کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ دنیا والے کچھ نہیں سمجھے، دنیا والوں کے سمجھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جنت کی چابی دنیا والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، جہنم کا دروغہ دنیا والوں کو نہیں بنا، اللہ نے جنت میں بھی دروغہ متعین کر دیا ہے، اللہ نے جہنم پر بھی دروغہ متعین کر دیا ہے، اللہ نے سب بتا دیا جہنم یہ ہوگے اور جنت یہ ہوگے۔ اللہ اپنے حافظ کو کیسے جہنم میں ڈالے گا؟ ایمانداری سے بتاؤ کیسے ڈالے؟ ایک چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو پانی کی ضرورت ہے، پانی آپ پیالے میں لیں، گلاس میں لیں، جگ میں لیں، لوٹے میں لیں، بولو کوئی نہ کوئی برتن کو چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی بتائیے؟ آ رہی سمجھ میں؟ پانی لیں گے کسی برتن کی ضرورت پڑے گی، ہاں نہ تو کہیے پڑے گی نا؟ تو پانی سے پہلے برتن کا محفوظ ہونا ضروری ہے، یہ بھی تو پانی آئے گا۔ کیوں بھائی؟ بہت خوبصورت لوٹا ہے، تلی اس کی نکال دو، صبح سے شام تک نل اور ٹنکی چلاتے رہو، ایمانداری سے بتاؤ لوٹا بھرے گا؟ کیوں؟ لوٹا خود ہی محفوظ نہیں، پانی کو کیسے محفوظ کرے گا؟ میری مثال کو سمجھ نہیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، لوٹا خود محفوظ نہیں، پانی کو کیا محفوظ کرے گا؟ اور جب پانی محفوظ نہیں ہوگا آپ کو کیا ملے گا؟ کہا جائے کہ کہیں کیا لائے؟
وہ مثال ہو جائے گی۔ تو اگر پانی چاہیے تو برتن کا محفوظ ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کا وعدہ ہے، کبھی بھی اٹھاؤ پڑھو، کبھی بھی اٹھاؤ پڑھو، ان وعد اللہ حق، اللہ اپنے وعدے میں حق، اللہ اپنے وعدے میں سچ۔ بولو، ہم ہی تو بولتے ہیں خدا کا وعدہ نہیں بدلتا، خدا کا وعدہ نہیں بدلتا، خدا کی عادت نہیں بدلا کرتی۔ خدا کل بھی سورج نکال رہا تھا، آج بھی سورج نکل رہا ہے، کل بھی آسمان اوپر تھا، آج بھی اوپر ہے، کل بھی سارے چمک رہے تھے، آج بھی سارے چمک رہے ہیں، کل بھی رات تھی، آج بھی رات ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا جب تک میرے خدا کو اس کا نظام باقی رکھنا ہے۔ اور جب میرے خدا کو اس کا نظام باقی نہیں رکھنا ہوگا، پھر سے وہی بات کہہ لوں جہاں سے چلا تھا، اگر میرے خدا کو اس کا نظام درہم برہم کرنا ہوگا تو سب سے پہلے قرآن کو اٹھائے گا، پہلے قرآن کے اوراق، قرآن کے حروف اس دنیا سے ملیں گے۔ جب قرآن کے حروف، قرآن کے اوراق اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، سمجھ لینا اس کائنات شام ہو چکی ہے، اس کائنات پر اندھیری رات چھا چکی ہے، اس کائنات پر اندھیرا بادل چھا چکا ہے۔ ارے مسلمانوں کو بچایا نہیں جا سکتا ہے، قرآن کو بچایا نہیں جا سکتا ہے، قرآن باقی رہے گا، مسلمان باقی رہے گا، قرآن جب تک پڑھا جاتا رہے گا مسلمان مٹے گا نہیں۔ مسلمان کل بھی زندہ تھا، مسلمان کل بھی باقی تھا، مسلمان آج بھی باقی ہے، کل مسلمان تھوڑا تھا، آج زیادہ ہے، کل انشاءاللہ اور زیادہ ہو کر کے رہے گا۔ مسلمان کو آج تک کسی نے ختم نہیں کیا۔ میرے نبی مکے میں آئے، تھوڑی سی تعداد تھی، 1 2 3 4 5 ہوتے چلے گئے، وہ تھوڑی سی تعداد مکے والوں کو اتنی کھلی کہ مکے والے چھاڑنے پر مجبور ہو گئے۔ میرے آقا یہاں پہ گئے، تھوڑی سی تعداد لے کر کے گئے، مگر جب فتح مکہ ہوئی میرے آقا مکہ میں دوبارہ سے آئے اور شاہانہ طریقے سے آئے۔ کل یہاں پہ گئے تھے، آج فاتحانہ شکل میں آئے، میرے آقا 10,000 صحابہ کو لے کر کے آئے۔ ان مکے والوں کو پوچھو کیا مسلمانوں کو ختم کر دیا؟ ان مکے والوں کو پوچھو کیا قرآن کو ختم کر دیا؟ ان مکے والوں سے پوچھو کیا اسلام کو ختم کر دیا؟ اسلام ختم ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ مارو کہاں تک پھونک مارو گے، بجھاؤ کہاں تک بجھاؤ گے؟ ارے بجھانے والے جل جائیں گے، ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں، مسلمان ختم ہونے والی چیز نہیں۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ شمع تو مکے سے روشن ہوئی، آج پوری کائنات کی روشنی پھیل رہی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں پھیل رہی، پوری کائنات میں پھیل رہی۔ تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ صرف اس نور کشور کے دل میں قرآن کی محبت تھی، اللہ نے اس کو آگ سے آزاد کر دیا۔ قسم خدا کی جس دل میں قرآن ہوگا وہ کیسے جلے گا؟ اور میرے رب نے فرما دیا، ہماری سمجھ دیر سے کھلے، ہماری سمجھ میں دیر سے آئے وہ بات الگ ہے، مگر اللہ نے تو فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ زبر بھی محفوظ، زیر بھی محفوظ، پیش بھی محفوظ، آیات بھی محفوظ، سورتیں بھی محفوظ، ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہیں، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، آگے سے بھی پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی نیچے سے بھی۔ فصاحت والے بھی آئیں گے، بلاغت والے بھی آئیں گے، فتنے والے بھی آئیں گے، ہر دور سے اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے، مگر سب مٹ جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا اس کی حفاظت کرنے والے ہم، تو حفاظت ہو کے رہے گی۔ جو انگلی اٹھے گی وہ تو کٹ سکتی ہے، جو نگاہ اٹھے گی وہ تو اندھی ہو سکتی ہے، جو قدم اٹھے گا وہ تو اپاہج ہو سکتا ہے، جو نیت اٹھے گی وہ دل کا پاگل تو ہو سکتا ہے، مگر میرے رب کا کلام جیسا کل تھا آج ہے، اور جیسا آج ہے انشاءاللہ رہے گا۔ آیت کریمہ سے ایک مسئلہ آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا قرآن محفوظ رہے گا تو قرآن کہنے بھائی یہ بتاؤ، بتائیے بھائی آپ
ہمارے قاری صاحب نے بول دیا قرآن کہاں ہے؟ طاقوں سے نہیں بچے گا. یاد رکھیے گا میری بات. قرآن طاقوں سے نہیں بچے گا, الماریوں سے نہیں بچے گا, قرآن شوکیس سے نہیں بچے گا, قرآن ہمارے سلیپ سے نہیں بچے گا. بولو, ہم نے تو اونچے سے سلیپ پہ رکھ دیا, ہم نے تو اونچی طاق پہ رکھ دیا. پڑھتے نہیں ہیں. بیوی پڑھ لے گی, بچے پڑھ لیں گے, پڑھو مت پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ہماری طاقتوں سے قرآن بچتا تو کبھی کا ختم ہو گیا ہوتا, کیونکہ ہم پڑھتے ہی نہیں. بولو کیوں بھائی؟ قرآن اگر باقی رہے گا اور قرآن باقی رہا ہے تو یہ قرآن سینوں سے باقی رہا ہے. سینوں میں باقی ہوگا تو قرآن باقی رہے گا, اور جب سینوں سے ختم ہو جائے گا تو قرآن مٹ جائے گا. اللہ نے فرما دیا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. تو میرے رب نے جب فرما دیا تو اللہ قرآن سے پہلے قسم خدا کی پہلے حافظ قرآن کی حفاظت کرے گا جب قرآن باقی رہے گا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ میں نے کہا تھا کہ پانی اگر لینا ہے تو پہلے برتن کا صحیح ہونا ضروری ہے. اگر برتن محفوظ تو پانی مل جائے گا, برتن محفوظ نہیں تو پانی نہیں ملے گا. اللہ نے فرما دیا کہ اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں, تو اس کی حفاظت تو سینوں سے ہوگی. تو لہذا جب قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا تو اللہ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اللہ قرآن سے پہلے حافظ قرآن کی حفاظت کرے گا. بولو ہے کہ نہیں؟ ایک ذرا سا واقعہ اور سناتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا, ان کی کتاب میں بھی موجود ہے. پاکستان میں صوبہ سندھ ایک جگہ ہے, جیسے ہمارا صوبہ یو پی ہے, ایسی پاکستان کے اندر صوبہ سندھ ایک اسٹیٹ ہے. تو وہاں ایک غیر مسلمہ لڑکی اپنا واقعہ بتاتی ہے. بات آپ سن رہے ہیں؟ دیکھو بس انشاءاللہ اس واقعے کے ختم پر میں آپ کو بات ختم کر دوں گا کہ وہ صوبہ سندھ کے اندر رہنے والی غیر مسلم گھرانے کی ایک لڑکی مسلم لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی. مسلم لڑکی سے اس کی ہو جاتا, اسکولوں میں دوستی ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے. تو اس غیر مسلم لڑکی کی مسلم لڑکی سے دوستی ہو گئی. دوستی کتنی بڑھ گئی کہ گھر میں آنا جانا, کھانا پینا, رہنا سہنا یہ سب کچھ ہونے لگا. تو وہ جو مسلم لڑکی تھی اس کی والدہ بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی. بات میری دھیان سے سنیے, اگر دھیان سے سنیں گے تو سمجھ آئے گی, ورنہ تو کیا کہا کچھ نہیں. تو کیا ہوا کہ جب اس کی دوستی زیادہ بڑھی اور وہ مسلم لڑکی کی ماں بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی, تو یہ بچی بھی اپنی ماں سے قرآن پڑھا کرتی تھی. تو سہیلی کے ساتھ میں آ جاتی تھی تو وہ بھی اپنی سہیلی کے ساتھ میں قرآن پڑھنے بیٹھ جایا کرتی تھی. اور پھر غیر مسلم قرآن کے بعد بڑھتی گئی, سبق بڑھتا چلا گیا, دن بڑھتے چلے گئے, کام آگے چلتا چلا گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, راہ رو آتے گئے کارواں بنتا گیا. تو آج کچھ کل کچھ پرسوں کچھ ترسوں کچھ قاعدہ پڑا, قاعدے کے بعد میں پارا پڑا, پارے کے بعد میں قرآن شریف شروع کیا. الحمدللہ اس غیر مسلم لڑکی کی زندگی میں وہ دن بھی آ گیا کہ اس نے اپنی سہیلی مسلم لڑکی کے ساتھ میں قرآن شریف بھی مکمل کر لیا, جوان ہو گئی. دوستی اتنی بڑھ گئی کہ خوب خلط ملط, خوب گھر میں رہنا سہنا یہ سب کچھ ہونے لگا. اب اس غیر مسلم لڑکی کا رشتہ لگ گیا. رشتہ تو وہیں لگے گا جہاں غیر مسلم گھرانہ ہوگا, رشتہ لگ گیا. تو یہ اپنی دوست کی امی کے پاس آئی, کہنے لگی آنٹی میرا رشتہ لگ چکا ہے اور میں بڑی پریشان ہوں. میں نے تو قرآن کریم پڑھنا سیکھا ہے, اس کی محبت میرے دل میں آ چکی ہے, اور جب تک میں اس کی تلاوت نہیں کرتی مجھے سکون نہیں ملتا. اب میری شادی ہو جائے گی, غیر مسلم گھرانے میں میرا رشتہ ہو رہا ہے, جیسے غیر مسلم خاندان سے میں ہوں, میں قرآن کیسے پڑھا کروں گی, میں نماز کیسے پڑھا کروں گی, مجھے رات کی یہ الجھن ہے. تو کہنے لگی مسلم لڑکی کی ماں کہ بیٹا تم گھبراؤ مت, تم گھبراؤ مت, تم بے فکر رہو, اللہ کوئی انتظام کرے گا ایسا ضرور.
کہا ٹھیک ہے آپ دعا کرتے رہنا میرے ساتھ، رشتہ لگ گیا، سب کچھ ہو گیا۔ انہوں نے اب یہ مسلم لڑکی کی جو ماں تھی، اس نے غیر مسلم لڑکی کی ماں سے بات کی، اور بات کرنے کے بعد میں یہ کہا کہ 7 جوڑے شادی کے ہماری طرف سے ہوں گے جو دلہن کے لیے خصوصی طور پر ہوں گے، اور وہ جوڑے گھر میں نہیں کھولے جائیں گے، وہ جوڑے اسی کی سسرال میں جا کر اس کے دلہا کے سامنے کھولے جائیں گے۔ تو اس کی ماں نے بڑی خوشی سے قبول کر لیا کہ اتنے قیمتی جوڑے جو یہاں نہیں کھولے جائیں گے وہیں کھولے جائیں گے۔ چنانچہ 7 جوڑے بڑھیا سے تیار کرا دیے، اور ان 7 جوڑوں کے بیچ میں قرآن شریف رکھ دیا، اور شرط لگا دی کہ یہ جوڑے گھر میں نہیں کھلیں گے، سسرال میں جا کر کے اس کے دلہا کے سامنے خاموشی میں تنہائی میں کھلیں گے۔ چنانچہ صاحب وہ 7 کے 7 جوڑے چلے گئے، قرآن شریف اس کے اندر رکھ کر کے چلا گیا۔ وہ اپنا ہندوانی رسم و رواج کے مطابق وہاں چلی گئی، شادی ہو گئی، وہاں رہنے لگی۔ جب کئی سال گزر گئے، اچھا بھائی توجہ ہے میری طرف آپ کی نہیں ہے نا، ذہن میں رکھ کر کے چلیں اس کو، پھر مسئلہ آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ جب کئی سال گزر گئے تو اس کا شوہر بیمار ہوا، اور بیماری کچھ عجیب قسم کی ہوئی۔ چنانچہ لیبارٹری کے اوپر گئے، وہاں جا کر کے جو خون ٹیسٹ کرایا تو خون میں کینسر ثابت ہو گیا۔ کیا ثابت ہوا؟ کینسر۔ بہت مختصر سمیٹ رہا ہوں، کینسر ثابت ہو گیا۔ بڑا پریشان، رنجیدہ، روتا دھوتا گھر پہ آیا۔ رات کی تنہائی میں میاں بیوی دونوں بیچارے بیٹھے بات کر رہے تھے، بڑا الجھن میں تھا، افسوس میں تھا۔ دوست بھی دوست کا چہرہ پہچان لیتا ہے، بیوی شوہر کا چہرہ کیسے نہ پہچانے گی؟ بولو، چہرہ بھی بہت بڑی اسکرین ہے، اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے آدمی نیچے کو جا رہا، اوپر کو جا رہا، آدمی خوش ہے یا آدمی رنج میں ہے، آدمی اچھائی میں ہے یا آدمی برائی میں ہے، یہ چہرہ سب کچھ بتا دیتا ہے، مگر پڑھنے والی نظر ہونی چاہیے۔ تو بیوی نے معلوم کیا کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے، کیا الجھن ہے، بڑی اداسی نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا بات کیا ہے، بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کہا نہیں بتانا تو پڑے گا، اس قدر تم رنجیدہ ہو، مغموم ہو، اپنی پریشانی اگر تم نے میرے سامنے نہ رکھی تو کس کو بتاؤ گے؟ کہا ٹھیک ہے، بات اچھی ہے، سنو اب تمہاری میری زندگی کا تھوڑا سا وقت باقی ہے، میں تو اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ بیوی نے کہا کیوں؟ کہا مجھے ایسے ایک بیماری لگ چکی ہے، اور میں ٹیسٹ لیبارٹری پر کرا بھی چکا ہوں، کینسر میرا ثابت ہو چکا ہے۔ چند دن کی میری زندگی ہے، میرے خون میں کینسر ہو چکا ہے۔ سب دل کے ساتھ کہو اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ تو بیوی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، قرآن اس کے سینے میں تھا تو اللہ نے ہمت اور حوصلہ اس کو دیا تھا، اللہ نے اس کو ہمت اور حوصلہ دیا تھا، کیونکہ قرآن سے بڑا بہادری کا پہاڑ کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ بیوی نے کمر پہ ہاتھ رکھی اور کمر پہ ہاتھ رکھ کر یوں کہا میرے خادم میری زندگی کے ساتھ مایوس مت ہو، مایوس مت ہو، اس کی ذمہ داری تو میرے اوپر چھوڑ دے، مگر ایک شرط تجھے میری ماننی ہوگی۔ کہا مانوں گا؟ کہا بالکل کہ ہاں، کہ دیکھو کسی سے ظاہر نہیں کرو گے، بس جو میں دوں اس کو پی لینا، ظاہر کسی سے مت کرنا۔ اگر وعدہ کرو تو میں تمہارے ساتھ کے لیے تیار ہوں، اور میں گارنٹی لیتی ہوں کہ انشاءاللہ تمہیں صحت مل کرتے رہے گی۔ اس کے ذہن میں اپنی استاد کی وہ بات یاد کی، کسی ملا نے اسے ایک بات سمجھائی تھی کہ قرآن میں ایک سورت ہے، سورہ علم نشرح، جو 3 پارے کے اندر ہے، کہ اگر کسی بیمار کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے دے دیا جائے تو بیمار کو شفا مل جاتی ہے۔ اس کے دل میں وہ یقین موجود تھا۔ چنانچہ شوہر نے وعدہ کر لیا اور مطمئن ہو گیا اس کی بات پر، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ تمہیں شفا مل کر کے رہے گی، مگر ظاہر کسی سے مت کرنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ رات میں سونے کے بجائے دونوں کرسی پر بیٹھ گئے، یہ قرآن کریم پڑھتی رہی۔ اس نے قرآن چھپکے سے نکالا، جو آج تک کئی سالوں تک اس نے قرآن کو چھپا کر کے رکھا تھا، اس نے قرآن نکالا۔ قرآن نکالنے کے بعد یہ قرآن پڑھتی جاتی ہے اور پانی پر دم کرتی جاتی ہے، اپنے شوہر پر بھی دم کرتی جاتی ہے۔ پوری رات اس کو روتے روتے، پوری رات اس کو اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے کرتے ہو گئی، دم کرتی چلی گئی۔
اگلے دن اس نے کہا شوہر نے آج مجھے اپنے جسم میں راحت محسوس ہو رہی ہے، آج مجھے اپنے جسم میں راحت محسوس ہو رہی ہے۔ بیوی نے کہا اگر ایسی بات ہے تو لیبارٹری پر پھر چلے جاؤ اور ٹیسٹ کراؤ۔ یہ اگلے دن جاتا ہے اور جانے کے بعد جب ٹیسٹ کراتا ہے تو رپورٹ نارمل آتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا تمہارا خون بالکل صاف ہو چکا ہے، تمہارے اندر کینسر کا مرض ختم ہو چکا ہے۔ یہ خوشی خوشی گھر آتا ہے اور کہتا ہے میری بیوی یہ بات بتا تجھے یہ چیز کہاں سے ملی ہے، اور تو ایسے ہندو گھرانے کی ہے کہ تیرا باپ خود ہندو مذہب کی تبلیغ کرتا ہے، اور تیرے پاس قرآن کی تعلیم کہاں سے آئی، تو نے قرآن کیسے پڑھا، تو قرآن کو کیسے سیکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے شروع میں کہا تھا راز میں رکھنا، کسی کو بتانا نہیں، میری زندگی کے ساتھی یہ بتاؤ راز میں رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ کہا بالکل تیرا میرا فیصلہ پکا ہے، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنے کنوار پتے کے زمانے میں اپنی سہیلی کے گھر ایسے مکمل قرآن کریم پڑھا تھا، اور میری ملائی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ قرآن میں ایک سورت ہے اگر کسی بیمار کو پڑھ کر دم کر دیا جائے، کسی بیمار کو پڑھ کر پانی پلا دیا جائے، اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ تو میرے اس یقین اور میرے اس قرآن نے تمہیں شفا دی ہے، میں تم سے کہتی ہوں کہ ایمان قبول کر دو۔ وہ شوہر مجبور ہو گیا کیونکہ شروع میں وعدہ کر چکا تھا، اس نے فوراً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا اور ایمان لے آیا۔ تو میرے بزرگوں یہ قرآن تو بہت بڑی ہدایت کا سامان ہے، یہ قرآن بہت بڑی نجات کا سامان ہے، یہ قرآن بہت بڑی بیماری سے شفا کا سامان ہے، مگر ہمارے ہوٹوں پر آئے، ہماری آنکھوں میں بس جائے، ہمارے دلوں میں اتر جائے، ہم اس کو پڑھنے والے بن جائیں، ہم اس پر یقین کرنے والے بن جائیں، ہم اس کو اپنے لیے ہدایت کا سامان سمجھنے والے بن جائیں۔ قرآن کریم نے فرمایا تھا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ تو ایسا سیدھا سچا راستہ عطا کرتا ہے، مگر راستہ تو جبھی ملے گا جب ہم اپنی آنکھ کھولیں گے۔ ٹارچ بہت اچھی ہے، بہت دور تک روشنی پہنچاتی ہے، مگر ٹارچ کو جلانے کے بعد اگر ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، قسم خدا کی اس ٹارچ سے ہمیں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ دین کا ایسا چراغ، ایسا دمک کا چراغ ہے جو 1400 سال سے جل رہا ہے۔ جنہوں نے اپنی آنکھیں کھولی ہے اللہ نے ان کو ہدایت کا نور عطا کر دیا ہے، جنہوں نے ان کو پڑھا ہے اللہ نے ان کو ایمان کا یقین کر دیا ہے، جنہوں نے ان کو پڑھا ہے اللہ نے ان کی کایا پلٹ دی ہے، جنہوں نے ان کو پڑھا ہے بے برکت گھرانوں میں برکتیں ہونے لگی، منحوس گھرانوں میں برکتوں کا نزول ہونے لگا، جہاں شیطانوں کے اڈے تھے وہاں رحمتوں کے فرشتے اترنے لگے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جھونک در جھونک وہاں اترتے ہیں، اللہ کی رحمتیں لے کر جاتے ہیں، وہاں سے نحوستیں دور ہوتی ہے، وہاں سے بلائیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ ہمارا حال ہی کچھ عجیب و غریب ہے۔ تو میرے بزرگوں یہ باتیں سمجھ میں آئی کہ نہیں، عمل کرنے کے لائق ہیں؟ اے میرے بزرگ دیکھو کہنے کو تو بہت سی باتیں ہیں، آپ کہیں میں اور بول جاؤں گا، میں اور تقریر کر لوں گا، اور مجھ سے بڑے بڑے ماشاءاللہ علماء یہاں موجود ہیں وہ بھی گھنٹوں گھنٹہ بول جائیں گے، مگر میرے بزرگوں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نمونی ہے نہ آئی، ہمیں تو طے کرنا پڑے گا، میدان عمل کو طے کرنا پڑے گا۔ اگر میدان عمل میں آئیں گے اللہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرے گا، اگر ہم میدان عمل کے اندر آئیں گے اللہ ہماری زندگی کی اندھیریوں کو اجالوں سے تبدیل فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ ہم قرآن کریم پڑھنے والے بنیں گے۔ اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو مجبور کریں اس بات پر، اس بات پر روزانہ قرآن گھر میں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ دیکھو ہم اس میں تو یقین کرتے ہیں، ہم نے سورہ رحمان کا نقش ٹانگ لیا، ہم نے چاروں کو ٹانگ لی، ہم نے سورہ مزمل ٹانگ لی، ہم نے سورہ جن ٹانگ لی۔ ارے سورہ جن کے ٹانگنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ جن کو ہم نے پہلے پیدا کر لیے۔ کسی کے کپڑے پہ پخانا لگا ہو، کسی کے کپڑے پہ پخانا لگا ہو، اوپر سے خوشبو لگا دو، عقل مندی ہے بے وقوفی؟ خوشبو لگانے سے پہلے ناپاکی کو دھو دو،
خوشبو لگانے سے پہلے ناپاکی کو دھو لو. گھر میں ٹی وی بھی چل رہا سورہ مزمل کا نقشہ بھی ہے, گھر میں ٹی وی بھی چل رہا سورہ رحمان کا نقشہ بھی ہے, گھر میں ٹی وی بھی چل رہا اور سورہ جن کا نقشہ بھی ہے. دیکھا کی بات ہے, ادھر تھپڑ ادھر پیار, ادھر تھپڑ ادھر پیار, اس سے کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ کام ہے کہ مطلب پتوں کو سنوارو اور جڑ کو کاٹتے چلے جاؤ. تو جڑ تو ہماری قرآن ہے, جڑ تو ہماری قرآن ہے. جڑے کو ہم کاٹ رہے ہیں اور تعویذ گلے میں ٹانگ رہے ہیں. جڑ کو ہم کاٹ رہے ہیں, سورہ اخلاص ٹانگ رہے ہیں. جڑ کو ہم کاٹ رہے ہیں اور سورہ مزمل کا نقشہ ٹانگ ہے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں, قسم کھا کے کوئی نفع نہیں ہو سکتا ہے. قرآن ٹانگنے کے لیے نہیں آیا. ہمارے معزز علماء بیٹھے ہیں, قرآن کے معنی بتائیے کہ کیا ہے. قرآن پڑھے جانے والی کتاب, قرآن کے معنی, اور ہم نے کیا کر دیا, رکھے جانے والی کتاب, دیکھنے والی کتاب, پتائی کے ٹائم دھول جھاڑنے والی کتاب, اونچی تاپ پہ رکھنے والی کتاب, شوکیس میں شیشے کے اندر بند رکھنے والی کتاب ہم نے یہ بنا دیا. اس کو اللہ نے اس کا نام بھی بڑا عجیب و غریب رکھا ہے, قرآن پڑھی جانے والی کتاب. برکتیں آئیں گی پڑھنے سے, پیٹ بھرے گا کھانے سے. ہاٹ پاٹ میں روٹی رکھنے سے کام نہیں بنتا, بن جائے گا. دیکھو یہاں آ کے کھانا رکھا گیا اندر, چلے جاؤ تو جا کے سو جاؤ, بتا دینا کتنی روٹی تمہارے پیٹ میں پہنچ گئی. کھانے کا کام کھانے سے, پینے کا کام پینے سے, دیکھنے کا کام دیکھنے سے چلے گا. لہٰذا پڑھنے کا کام, یقین سے کہہ رہا ہوں, میرے کہنے سے تو نہیں کہہ رہا, پڑھنے کا کام. لہٰذا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اپنی ماں بہنوں کو, اپنی بیٹیوں کو دعوت دیں گے, اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ. اگر جنت کا ٹھیکیدار بننا ہے تو دنیا کے ٹھیکیدار مت بنو. یہ تو 30, 20, 50 سال ہو کے ختم ہو جائے گی. آخرت میں رہنا ہمیں, وہاں رہنا ہمیں جہاں موت پہ بھی موت آ چکی ہوگی. ہم وہاں کا سامان سفر تیار کریں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. یہ مت دیکھو کیا ملے گا, ارے اس کو وہ ملے گا جو ہماری عقل سے بالا تر ہے. اس کو ہم یہ سوچ رہے کہ اسکول تعلیم میں پڑھائیں, انگلش میڈیم پڑھائیں, 50,000 60,000 تنخواہ ملے گی, سب ختم ہو جائے گی. یاد رکھنا, اس میں برکت نہیں ہے, اس میں برکت نہیں رکھی. اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں لے لو. کسی ایک حرف کو نماز کی حالت میں پڑھو, کھڑے ہو کر 100 نیکیاں لے لو. اور کسی ایک حرف کو اخلاص کی نیت سے بھرپور طریقے پر پڑھو. میرے آقا نے فرمایا 700 نیکیاں لے لو. یہ اللہ کے نبی کے فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہیں ہمیں اپنے دل میں رکھنے کی, بسانے کی ضرورت ہے. اٹھو مسلمانوں, اٹھو مسلمانوں, قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. اٹھو مسلمانوں, قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ. جہان بے اما کو عافیت سے راز سمجھاؤ. زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا, زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا. مٹے گی ظلمت شب, سورج جگمگائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.